اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم حدیث نمبر 10 کا جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا وہ ترجمے والا حصہ بھی پڑھیں گے اور اس کی میں تشریح بھی آپ کو کروں گی۔ ہم نے پڑھا تھا یہاں تک کہ وامت اموہ حرام و مشربہ حرام، اور اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اور اس کا پہننا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اور جو غذا اسے دی گئی وہ حرام مال سے دی گئی۔ فانا، پس کیسے، یستجاب لذالک، قبول ہو اس کے لیے اس کی دعا۔ رواہ مسلم، اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اب اس حدیث میں کن چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ خود بھی پاکیزہ ہے، پاک ہے، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور جو خوبیاں، جو صفات، جو بھی تعریفیں ہیں وہ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاکیزہ اعمال کو کیوں پسند فرماتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، یہی پسند ہے، چونکہ وہ خود بھی پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں پسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے چاہتے ہیں کہ میرا مومن بندہ، مسلمان بندہ جو ہے وہ بھی پاکیزہ طریقے سے اپنی زندگی گزارے۔ وہ پاکیزہ پھل جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے، پاکیزہ رزق میں جو چیزیں پیدا کیں، وہ ساری جو طبیعت میں فرحت اور جسم میں آرام، راحت، سکون پیدا کرنے والی ہیں، تو وہ پھل اگر حلال ذریعے سے کما کر کھائے جائیں گے تو ان کا دگنا اثر ہمارے جسم پر ہوگا، ہماری صحت پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزیں میں نے حرام نہیں کی، حلال پیدا کی ہیں اور تمہارے رزق کے لیے کی ہیں، تو ان کو تم حلال طریقے سے ہی حاصل کر کے کھاؤ، نہ کہ ان کے حاصل کرنے کے ذرائع جو ہیں وہ حرام کر لو، اور اس طرح ان پاکیزہ چیزوں کو بھی تم خراب کر لو، حرام میں لے آؤ۔ تو اس کے علاوہ صرف کھانے پینے یا رزق کی چیزوں کے بارے کی بات بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بلکہ اس میں اعمال بھی آ جاتے ہیں کہ جو اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جائز طریقے سے کرنے کے بارے میں کہا ہوا ہے، وہ اگر ناجائز کریں تو وہ حرام ہو جائیں گے اور جس کا بجائے ثواب کے گناہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ مع الصابرین۔ حرام کمائی کا دوسرا اگلا پوائنٹ جو اس میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حرام کمائی کرنے والے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ حرام کمائی جس نے بھی کھائی ہوگی، اس کی یعنی کہ حدیث شریف میں اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے کہ ایک شخص جو کہ ظاہری طور پر شکل و صورت سے تو بہت نیک نظر آتا ہے اور بڑی گڑ گڑاہٹ، عاجزی، التجا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، چونکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کی کمائی سے بنا ہے، اور جسم کی پرورش بھی حرام مال سے ہوئی ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو حرام کمائی جو ہے وہ عبادت میں بھی رکاوٹ ہے اور انسان کی قبولیت دعا میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم عبادت کرو تو پاکیزہ ہو کر کرو، باوضو ہو کر کرو۔ تو جب انسان کا مال ہی پاکیزہ، جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے وہ ہی ایسے مال سے خریدا ہوگا کہ جو پاکیزہ نہیں ہوگا، تو اس کا مال بھی پاکیزہ نہیں ہوگا، اس کا لباس بھی پاکیزہ نہیں ہوگا، تو اس انسان کی عبادت کیسے پاکیزہ ہوگی اور اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو حرام کی کمائی کے مزید نقصانات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اگر انسان
حرام ذریعے سے کماتا ہے یا حرام کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ انسان کو خود بے اطمینانی رہتی ہے، اس پرسکون نہیں رہتا، لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، دنیا میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ اس دنیا میں بھی دتکارا ہوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ دوزخ کا دعویدار بن جاتا ہے۔ تو تو اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 11۔ ان نبی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، و ریحانتہ رضی اللہ عنہما، اور آپ کے خوشبودار نہال تھے، چمن رسالت کے یعنی کہ پھول تھے۔ کالا کہا، حافظ تو یاد کی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات، کیا کون سی بات حفظ کی یا یاد کی؟ داؤ تو چھوڑ دے، ما یریبو کا جو تجھے شک میں ڈالے، الا طرف یعنی کہ وہ اختیار کر، مالا جو نہ یریبو کا تجھے شک میں ڈالے۔ رواہ نسائی والترمذی، اسے نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وقالا اور کہا، حدیث حسن صحیح، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اس میں اب اس چیز کے بارے میں حضرت امام حسن روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں یعنی ڈال دے، یریبو کا یعنی تجھے شک میں ڈال دے۔ اب شک میں یہ وہ چیزیں ہیں، پہلے بھی پچھلی احادیث میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض چیزیں حلال قرار دی ہیں، بعض حرام قرار دی ہیں، حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں، لیکن ان کے درمیانی چیزیں کچھ ایسی ہیں جو کہ متشابہ ہیں اور وہ شک و شبہات والی چیزیں ہیں۔ تو ایسی چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی فرمایا ہے، پہلی والی احادیث میں بھی، کہ ایسی چیز جو تمہیں شک میں ڈال دے اس چیز کو چھوڑ دینا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شک و شبہ والی چیزوں میں پڑ جانے سے انسان حرام کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے۔ تو شک و شبہ ایسی چیز شک و شبہ والی ہوتی ہے جس کی حلت کا ہمیں پتہ نہ ہو، صحیح طرح سے ہمیں اس کا پتہ نہ ہو کہ یہ حلال ہے حرام ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے معاملات کا بھی یہی طریقہ بتایا ہے کہ ایسے معاملات جن کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جائیں، دل اس میں مطمئن نہ ہو، تو ایسی چیزوں سے بچا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزوں سے بچنے کا اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اگر شک و شبہ والی چیزوں میں پڑ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی حرام یعنی کہ چیز میں پڑ جاؤ، کوئی ایسا چیز کھانے والی ہے یا رزق کے طور پہ ہے تو وہ حرام کھا لو، یا کوئی ایسا عمل ہے جو کہ کرنے کو کہا جائے تو آپ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہو اور وہ کر جاؤ، تو یہ نہ ہو کہ تم کوئی غلط یا حرام اور گناہ کی چیز کر بیٹھو۔ تو اس لیے انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن پاک میں یہی فرماتا ہے کہ جو شک و شبے والی چیزیں ہیں اس سے بچنا بہتر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ شک و شبے والی چیز سے بچنا انسان کو متقی بنا دیتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے انسان۔ تو اس کے شک و شبے میں پڑھنے کی اصل پہچان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوتا، جو شک والی چیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم جو بھی کام کرنے لگو، اگر تمہارا دل اس پہ مطمئن ہے اور وہ تمہیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ یہ کام کرو، تو تب تم کام کرو۔ اگر تمہارا دل ہی اس کام پہ یا اس کوئی کھانے کی چیز پہ جو شک والی ہے تو دھڑکتا ہے اور پریشان ہے، بے سکونی ہے، تو اس چیز کو بہتر ہے کہ تم چھوڑ دو۔ تو ان چیزوں سے ایک اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ شک و شبہ والی چیزوں میں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، دین اور عزت
برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہ جب انسان شک و شبے والی شکوک والی چیزوں کے متعلق جواز نکال کر اور مختلف تعویلوں سے ان میں پھنستا چلا جائے تو پھر نیکی کی طرف اس کا رجحان کم رہ جاتا ہے، اور وہ دنیاوی برائی میں پھنس کر گھناؤنے جرم اور گناہ کے ارتکاب سے اپنی عزت و آبرو کھو دیتا ہے۔ تو گناہ کی پہچان کا طریقہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تم دیکھ لو کہ اگر تمہارا دل مطمئن ہے، اگر تم نیکی کر رہے ہو تو تمہارا دل مطمئن ہے اور سکون سے ہے، اگر گناہ ہوگا تو وہ نفس میں خلش پیدا کر دے گا اور دل میں شک ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ شک و شبے والی چیزوں کی صورت کیا ہو سکتی ہے، تو قرآن کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ایک عمل سے ہو سکتی ہے کہ جس کی روشنی میں انسان اپنے حالات کی بنا پر مشکوک اور شبے والی چیزوں کا تعین کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال عملی طور پر دی گئی کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں کھا لیتا۔ تو یعنی یہی کہ اس طرح کا جب شک پیدا ہو جائے جس پہ دل مطمئن نہ ہو تو ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ چیز کو چھوڑ دیں۔ تو اگلا ہم انشاءاللہ تعالیٰ 12ویں حدیث منڈے کو پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔